قتل، مظاہرے، احتجاج اور پھر ایک کال کہ 12 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، اور پھر 12 تاریخ کا انتظار ہوتا رہا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 6 تاریخ کا دفتر کھولنا تھا، 6 سے لے کر 12 تاریخ تک ایک تہلکہ مچتا رہا، اور تہلکہ انگیزی کے بعد 12 تاریخ سے پہلے گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ مگر معاملہ کہاں آ کر رکا؟ معاملہ آ کر رکا پریس کانفرنس میں، اور اس پریس کانفرنس میں بھی جو چیز سب سے زیادہ وائرل ہوئی وہ تھی آفاق احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے مرکزی رہنما کی گفتگو۔ اور اس گفتگو کی وجہ کیا تھی؟ آج ایکسکلوزیولی ہم نے جو دعوت دی ہے تہلکہ انگیز خبر کے آخر اس ایکسکلوزیو گفتگو، اس گفتگو کا پس منظر کیا تھا، 6 سے 12 تک کیا ہوتا رہا، اور وہ جملہ جو بہت مشہور ہوا کہ مرغے سے انڈا نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے خاص طور پر دعوت اسی حوالے سے دی ہے، اور بہت اہم انکشافات ہونے والے ہیں۔ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ فیصل رفیع الدین صاحب موجود ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما، اور اسی گفتگو کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر انہوں نے کیا بات چیت کہی تھی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ مرغے سے انڈا پیدا کرنے والی بات کیا تھی جو بہت کنٹروورشل بنی؟ بس آپ کے پروگرام میں آنے کا جو مقصد تھا اور جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے آنے والے لوگوں کے لیے، اپنے موجودہ بچوں کے لیے میں پورا ایک احاطہ کھینچوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک کا، تاکہ یہ بات کلیئر ہو، بات سمجھ میں آئے۔ ویسے تو اگر ہم کوئی بات کریں گے، غصے میں کریں گے، تو اس غصے کے پیچھے کئی ایسے معاملات ہیں، واقعات ہیں، جذبات کے پیچھے ایسی چیزیں ہیں، جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے تو نئے آدمی کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ مسئلہ آخر تھا کیا۔ تو ایک تو مجھے آپ سے اجازت چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ انڈا اور مرغا بالکل اس کے اوپر آئیں گے۔ چلیے بات کیجیے، تو پہلے چلیے آپ کو جو بات کر لیجیے، پہلے وہ آپ کر لیجیے، اس کے بعد ہم سوال کرتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح سٹارٹ کر لوں کہ پاکستان بننے کی وجہ، پاکستان بننے میں لوگ، پاکستان بننے کے کیا ایسے مسائل تھے، کیا کلچر ہونا تھا، کیا قومیں تھیں، کیا معاملات تھے، کس نے اسٹرگل کیا، کس طریقے سے اسٹرگل کیا۔ ایک تو میں یہ کچھ پوائنٹس لکھ کر کے لایا ہوں، میں کیمرے پر ضرور دکھاؤں گا، یہ صرف پوائنٹس ہیں، کوئی ایسی چیز لکھ کے نہیں لایا ہوں، باقی فری بدی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ان پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں یا کسی معاملے میں یا انیس صاحب ایز یوزول ہمیں اپنے طریقے سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں تو پوائنٹ کچھ مس نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں میرے سوالات ہوں گے، لیکن پہلے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں۔ دیکھیں، پاکستان بننے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ تو یہ تھی کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، اسلامک کلچر ہوگا، اسلامک طریقہ کار ہوگا۔ ہمارا اس ڈانس والے معاملوں میں اور گائے کا پیشاب پینے والے معاملات سے، ڈسکریمنیشن سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ہمارے اختلافات تھے۔ آج ہم لوگ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ساری اسٹرگل تھی اور جن لوگوں نے اسٹرگل کی تھی وہ تو ایسا لگتا ہے شاید ضائع ہو گئی۔ آپ کا کلچر، آپ کا میڈیا، آپ کے معاملات، آپ کا مشروب مغرب، یہ سب چیزیں اس طرح ہیں کہ اس کا تو آپ پوچھئے ہی نہیں۔ جھوٹ آپ کا پروان چڑھ رہا ہے، سچ بولنے والا اول تو بچا ہی نہیں ہے، اگر کوئی 2-4 لوگ ہیں تو بہرحال وہ مرغے انڈے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی تھی، بنگالی بھائیوں کا ایک بہت بڑا اسٹرگل تھا، پاکستان بن گیا، وجود میں آ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے لوگوں نے مائگریشن کی، سندھ آ گئے، سندھ میں کراچی میں اکثریت آ گئی، لاہور گئے اور پنجاب کے کئی علاقوں میں گئے۔ اسی طریقے سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 1971 تک ہم پہنچیں گے، لیکن بیچ میں ہم تذکرہ کرنا مناسب سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، 1971 کیوں ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ یہ ایک بڑے سچ ہیں۔ جب آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو سچ سکھائیں، پورا سچ بتائیں، ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں، ہمارے غصے کو سمجھیں۔ قدرت اللہ شہاب ایک بڑے مصنف بھی رہے اور وہ بیوروکریٹ رہے، ICS رہے، اور آئین لکھنے میں جو ان کا رول ہے بقول ان کے وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بقول ان کے، تو 27ویں شب کو وہ لکھتے ہیں شراب پینے کے واقعات، اس ٹائم کی حکومت کے سربراہ کے شوق تھے 27ویں شب رمضان کی۔ ہم اس سے آگے چلیں تو پتہ لگے گا جنرل یحییٰ خان صاحب کا دور آتا ہے، تو ان کو بھی ڈسکس کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ADC کی ڈیوٹیز میں کیا کیا ڈیوٹیز ہوا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے تو ایک دم جو ہے وہ ضیاء صاحب کا دور آتا ہے، اس میں بغیر دوپٹے کے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، ضیاء صاحب کا دور جو ہے اس کے بیچ میں ایک سانحہ ہو چکا ہے یحییٰ خان صاحب کے بعد کا، مشرقی پاکستان کا۔ مشرقی پاکستان کا جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آخری منٹ تک پتہ لگ رہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں اور سب کچھ صحیح ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے اندر جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، میرا ساتھ دیا، اس پاکستان کا ساتھ دیا، وہ وہاں پہ محصور مشرقی پاکستان بن کے کیمپس میں پڑے رہے. تو ان کے لیے آواز اٹھانے والا، ان کو واپس لانے والا، وہ آج تک پاکستان کا فلیگ لگا کر کے وہاں رہتے قسمہ پسرے کی زندگی میں. ٹھیک ہے. یہ نئی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے، جو پی ٹی آئی یا کسی اور طرف راغب ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک بلا وجہ کوئی جد و جہد کر رہے ہیں. وہ بنیادی اچھا یہ کہانی نہیں ہے بالکل کہانی کی طرح ہی ہے، بڑا انٹرسٹنگ. یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ آپ اس سے لا تعلق ہو جائیں، مزہ لیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ اس کا حصہ ہیں اور آپ نے ظلم کیے ہیں تو پھر یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو رات کی نیند کیسے آتی ہے سمجھ میں نہیں آتا. صحیح ہے. جن لوگوں نے آپ کے لیے قربانیاں دیں، بنگلہ دیش کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے پوری اپنی قربانیاں دیں، آج تک 1971 سے آج تک کتنا وقت ہو گیا ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ آج تک ان کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ بنگلہ دیشی حکومت نے انہیں کئی دفعہ کہا کہ آپ ہمارا حصہ بن جائیں، پاکستان کو بھول جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہم ایز اے پاکستانی آج کوئی ادارہ، کوئی سیاسی جماعت کسی کے منشور کا حصہ نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک ایکٹنگ اور ڈھکوسلا ضرور کرتی ہے کہ ہم سے زیادہ محبت کس کو ہے. آج کل یہ بڑا ایک فیشن چل رہا ہے، مجھ سے بڑا سندھی کون، مجھ سے بڑا مہاجر کون، مجھ سے بڑا وطن کا محبت کرنے والا محب وطن کون، مجھ سے بڑا جو ہے وہ مطلب اب آپ سمجھ جائیں کہ مجھ سے بڑا اس ٹائم پہ ایک معاملہ چل رہا ہے، مجھ سے بڑا محصور مشرق پاکستان کا ہمدرد کون. صحیح ہے. اگر آپ کے ہمدرد ہوتے، آپ مجھے ایک دھرنا بتا دیجئے، یا کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں بیٹھا، میں اپنا دل کھولنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، کہ آپ مجھے کوئی ایک اسٹرگل بتا دیجئے محصور مشرقی پاکستان کے لیے ہوئی یا آج اس وقت ہو رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے کہ وہ ہمارے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں. ٹھیک ہے. کوئی آدمی وہاں سے واپس نہیں آیا تو محصور مشرقی پاکستان آج تک قسمہ پسرے کی زندگی وہاں گزار رہے ہیں. بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، ضیاء صاحب کا دور آ گیا. ضیاء صاحب کا دور آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دوپٹہ، اسلام، شریعت، ہر چیز کا نفاذ ہوا ان دنوں میں، اور بھی کلچر انٹروڈیوس ہوئے، جہاد کا بھی کلچر انٹروڈیوس ہوا، اور بہت سارے معاملات ہوئے. ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے تھے، اس میں حکومتیں بھی بدلیں، اس میں قرض اتارو ملک سنوارو بھی آیا، اس کے اندر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دوبارہ واپس آیا. پتہ نہیں وہ چھیننے کا نعرہ تھا یا دینے کا نعرہ تھا، اب یہ آگے نہیں پتہ تھا، کیونکہ نعرہ خالی اس حد تک ہی تھا کہ روٹی اور کپڑا اور مکان. اب یہ نہیں پتا تھا دینا ہے کہ چھیننا ہے، کیونکہ بظاہر اگر ہم دیکھیں اپنے شہر کو یا اپنی چیزوں کو موجودہ تو ایسا لگتا ہے کہ چھیننے کا نعرہ تھا، دینے کا نعرہ نہیں تھا. پھر ہمارے کراچی کے ایک صاحب تھے مشرف صاحب، وہ ماشاءاللہ سے آئے تو انلائٹڈ ماڈریشن آ گئی. دوپٹہ تو کیا، باقی بھی جسم کے مزید جب حصوں پہ کپڑا ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر آدمی کو یک حاصل تھا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے، میری کنفیوژن یہ ہے کہ ہم کسی شخص واحد کی پالیسیز کے تحت زندگی گزارتے ہیں، مملکت کو چلاتے ہیں، یا مملکت کی اپنی کوئی پالیسیز یا مملکت کا اپنے وجود کی کوئی وجہ ہے. یہ میرا ایک بہت اہم، اور میرا یہ حافظ نعیم صاحب سے سوال ہے، مصطفیٰ کمال صاحب سے سوال ہے، میرا یہ نواز شریف صاحب سے سوال ہے، میرا یہ بانی متحدہ سے سوال ہے، میرا یہ سوال مطلب جو سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کسی شخصی سوچ کے تحت ملک ڈرائیو ہوگا یا یہ ایک مملکت کی ایک سوچ ہوگی اس کے تحت ڈرائیو ہوگا. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب میں اس کو تھوڑا سمیٹنے کی کوشش کروں گا. یہ جو مہاجر یہاں آ کے بسے، یہ مہاجر بنیادی طور پہ کوئی آپ کہہ لیجئے کہ بے روزگار یا بدتمیز یا بد تہذیب یا جاہل لوگ تو ہرگز نہیں تھے. یہ تو ویل اسٹیبلش لوگ تھے وہاں پہ. اسلام کے نام پہ پاکستان آ گئے، پاکستان میں آ کے کراچی آ گئے، کراچی میں ڈیولپمنٹ کی، اور ان لوگوں نے، ان مہاجروں نے آ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، ان لوگوں نے آ کر کے جماعت اسلامی کو جوائن کیا، ان لوگوں نے آ کر کے اس ٹائم پہ ایک دو جماعتیں اور تھیں ان کو بھی جوائن کیا. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جی، شاہ احمد نورانی صاحب بہت بڑا نام ہے. یعنی کہ ایک وہ سب لوگ اس سسٹم کا حصہ بنے جو سسٹم یہاں پہ برسر پیکار تھا. ٹھیک ہے. کوئی کسی نے اپنی دال نہیں گلائی کہ جناب ہم ہوں گے تو ہمارا ہوگا اور ہماری جماعت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. مگر جو مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں شروع ہوئیں اور جو یہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ
ایک اچھوت قوم بنا دیا گیا, یہاں کے تمام وسائل کو یہاں سے لے جایا گیا اور زندگی ان کے اوپر دشوار کر دی گئی, اور وہ مہاجر جو ان جماعتوں میں شامل تھے وہ اس کے لیے کچھ نہ کر پائے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب حضرات وہاں پہ جا کے ان کا حصہ بن گئے, اور وہ ان کے تو مشن اور ویژن ہی کچھ اور تھا. تو وہ جو جد و جہد ان لوگوں کی ان جماعتوں میں تھی وہ خراب ہو گئی, اور اس قوم کے حالات دن بدن کبھی کوٹا سسٹم کی صورت میں خراب ہوتے رہے, کبھی پانی بجلی گیس کی صورت میں خراب ہوتے رہے, کبھی وہ, اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو رہی تھی, مسلمان اسٹیٹ تھی, تو یہاں پہ تو آپ کو صحت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اپنا گردہ بیچنا پڑتا ہے, اپنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ ایک چیز لوگوں میں ایک تاثر بن گیا بڑا مضبوط کہ اگر آپ, چونکہ آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ایتھنک بیسس پہ ہو رہی ہیں. اچھا, ایتھنک بیسس بھی بہت مزے کی چیز ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ اجازت دیں گے. بہت, میں ابھی تو آپ کو وقت دے رہا ہوں, ابھی تو مجھے آنا ہے کہانی, میں پہلے چاہ رہا ہوں آپ ایتھنک بات کر بھی لیں. بہت مزے کی ایک ڈسکشن ہے کہ ایتھنک کیا ہے, اس پہ بھی بڑا مزہ آئے گا آپ کو بات کرنے میں. لسانیت کیا ہے, عصبیت کیا ہے, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. بہرحال جو یہاں پہ زیادتیاں تھیں وہ اتنی بڑھ گئیں کہ اس ٹائم پہ یہ طے کر لیا گیا, اور زیادتیاں کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں. میں کسی قوم کا نام لوں گا, آپ بولیں گے لسانیت ہے. جو بس ڈرائیور حضرات ہوتے تھے, کسی بھی قوم کے ہوتے تھے, وہ کسی بھی جگہ بس سے اتار دیا کرتے تھے. جو کالجز تھے وہاں پہ جو طلبہ تنظیمیں تھیں ان کی بدماشی ہوا کرتی تھی, اس میں شمولیت کے بغیر آپ ایڈمیشن نہیں ہوا کرتا تھا. اور نوکریاں تو خیر آپ بھول ہی جائیے, جو ڈسکرمنیشن تھی. پھر کوٹا سسٹم ایک لے کر کے آئے. اسلامک سسٹم میں اگر عصبیت نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, تو کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کوٹا سسٹم تو آپ کسی مخصوص قوم کو, مخصوص زبان کو, مخصوص ایلیمنٹ کو آپ انٹرٹین کرنے کے لیے, اکوموڈیٹ کرنے کے لیے لے کر کے آتے ہیں, اور کسی میرٹ والے سے اٹھا کر کے کسی ان میرٹ والے کو دے رہے ہوتے ہیں. یہی ہے نا کوٹا سسٹم. تو یہ کون لے کر کے آیا؟ اس میں جو احساس کمتری پیدا ہوئی, اس کی صورت میں ایک مہاجر قومی مومنٹ نام کی جماعت ایک پورے پروسیس سے وجود میں آئی. جب یہ وجود میں آئی تو اس نے اپنا منشور یہ رکھا کہ ہم, جو آپ کے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہوگا, اللہ کے رسول کا نظام ہوگا. دوسرا, یہ محصول مشرقی پاکستان جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پاکستان واپس لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہوگا جو یہ آپ کوٹا سسٹم آپ کا ہے, اس کا ہم خاتمہ کر دیں گے. چوتھا یہ تھا کہ جو سینسز مردم شماری ہے, ہم اس مردم شماری کا صحیح کاؤنٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو آپ کے ساتھ کرپشن ہو رہی تھی وہ 4 طریقوں سے ہو رہی تھی. ایک, آپ کو گنا کم جاتا تھا تاکہ انہیں آپ کو حکومت دینی نہ پڑے. دوسرا, آپ کا کوٹا سسٹم میں نمبر کم آئے. تیسرا, پھر وہ ڈومیسائل, پیسہ چلنا شروع ہو گیا, ڈومیسائل بھی جعلی بننا شروع ہو گئے, یعنی کہ اس میں سے بھی شیئر لے لیا پیسے کے زور پہ. اچھا, یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس بنیادوں پہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوتے تھے. صحیح ہے. کالجز میں, یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوتے تھے. بڑے کالجز بہت تھوڑے, بڑے یونیورسٹیز بہت تھوڑی تھیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہے, انجینئر بننا چاہے, تو اس کے لیے مواقع بہت کم تھے. وہ بھی بہرحال چھین چھان کے وہاں دے دیے گئے. وہاں 2-4, ایسا نہیں ہے, 2-4 سیٹس پھر وہ ان مہاجر رہنماؤں کو بھی ان جماعتوں میں دی گئیں جو ان کا حصہ تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو اوور کم کر لیں. ٹریپ. تو وہ جد و جہد شروع ہوئی. وہ جد و جہد بڑھتے بڑھتے جو بھی ہوا, میں اس لیے کوئی اختلافی بات یا بیہودہ بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میں کسی بھی قسم کے کسی سے بھی فاصلے بڑھاؤں, کیونکہ میں اپنی زندگی ایک اچھی گزار رہا ہوں, اور جتنے لوگ اپوننٹ ہیں وہ بھی اپنی زندگی سب اچھی گزار رہے ہیں. جو پرابلم ہے وہ عام آدمی کا ہے. آج ہم 40 سال گزارنے کے بعد ہم نے نام بھی بدل لیا, ہم مین اسٹریم کا بھی حصہ بن گئے. آپ مجھے وہ ایک وجہ بتا دیجئے, ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو انہوں نے آ کر کے پورا کر دیا ہو اور وہ کرپشن کم ہو گئی ہو, آپ کے لوگ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا شروع کر دیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مزید چیزیں خراب ہو گئیں. ٹھیک ہے. چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئیں. تو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے کراچیائٹ پاکستانی, میں نے سوچا کہ مجھے بھی کچھ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. حالانکہ میں بالکل ڈھیلا, بالکل لیزی آدمی ہوں, مجھے کوئی ضرورت, میرا مزاج ہی سیاسی نہیں ہے, سیاست کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. اور موجودہ سیاست جو میری نظر میں, یہ مجھے الاؤ کر دیجیے کہ اس میں جذباتیت کہیں نہیں ہے, اس میں تجربہ ہے. موجودہ سیاست منافقت, جھوٹ, ضلالت اور
کیا نام اس کو آپ دیں گے؟ جو آپ کے ذہن میں نام آئے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. موجودہ سیاست اس چیز کا نام. میں تو سارے نام بعد میں دوں گا, پہلے آپ گفتگو کر لیجیے. تو میں مجبوراً میں نے تمام لوگوں کو اسٹڈی کیا. میں نے عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میں پیپلز پارٹی کے تو بہت ہی قریب رہا ہوں. ڈاکٹر عاصم صاحب میرے ریلیٹیوز میں سے ہیں, سب کو پتہ ہے. اور میرے اچھے کاروبار الحمدللہ زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے. میں نے جب ان تمام لوگوں کو اسٹڈی کیا تو میں نے ایک شخص کو کریکٹر کی بنیاد پہ اور ویژن کی بنیاد پہ مضبوط پایا, جس کا نام آفاق احمد ہے. اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں گا. اور میں نے ان تمام چیزوں کو جو ان کے بارے میں ریومرز موجود تھیں, باتیں موجود تھیں, میں نے سب کو پھر کھنگالا, معلوم کیا, چیک کیا. اس کے بعد اپنا ٹائم لے کر کے میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر پائیں گے. لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے. جو میرے حلقہ احباب ہے وہ مجھے بولتے تھے, بھائی تمہیں چاہیے کیا ہے؟ کوئی منسٹری چاہیے ہے, کوئی عہدہ چاہیے ہے, کوئی اور نام عام چاہیے ہے؟ تو وہ تو بھی تم بہت ہی مذاق کر لیا آپ نے. تو میں کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے ہے جس کے ساتھ کھڑے ہونے میں مجھے فخر محسوس ہو, مجھے شرمندگی نہ ہو, جو گھنٹوں کے حساب سے اپنے ویژن کو چینج نہ کرتا ہو, اور جو آخر میں کچھ ڈیلیوری بھی نہ کر سکے ڈی ٹریک ہوتے. بہرحال مجھے اس پہ آج بھی الحمدللہ ایک فخر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ان کا ہاتھ بٹانے کی. میں سیاسی آدمی تو نہیں ہوں. تو اب ہم نے ایک ٹائم بھی دیا ہر آدمی کو کام کرنے کا, کیونکہ ہم تو ایک تحریک تھے بنیادی طور پہ, سیاسی جماعت تو ہم تھے نہیں کہ ہمیں کوئی فائدے چاہیے, 10 چیزیں چاہیے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہماری اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ دعوت دیتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو, سابق میئر ہیں, موجودہ میئر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب. اس سے پہلے ایک دفعہ زمانے میں میئر غالباً فاروق ستار صاحب رہ چکے ہیں. اور جو بھی کورپس کمانڈر صاحب کو, اداروں کو, سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو, ہم ایک وفد کی صورت میں چلتے ہیں. تاریخ آپ تعین کر لیں, علاقے کا نام آپ بتا دیں. یہ کراچی جو 3.5-4 کروڑ لوگوں کا مسکن ہے, یہ کتنے بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. علاقے کا نام آپ بتائیں کہ ہم شاہ فیصل جائیں گے, اورنگی جائیں گے, کورنگی جائیں گے, ملیر جائیں گے, نارتھ کراچی جائیں گے, سینٹرل گلشن وغیرہ کچھ علاقوں میں جائیں گے, صدر جائیں گے, لیاری جائیں گے, اور جو کراچی کے علاقے ہیں جن کا نام میں نہیں لے پایا ہوں اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں. وہاں پہ آپ مجھے ایک صاف ستھری روڈز دکھا دیں گے, اچھے فٹ پاتھ بنے ہوئے دکھا دیں گے, پانی کی پراپر ترسیل دکھا دیں گے, لائٹ کا اچھا سسٹم دکھا دیں گے. یہ جس علاقے کا آپ نام لیں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. تو میں انتظار کروں گا آپ کے توسط سے کہ یہ ویڈیو جائے اور مجھے ایک ڈیٹ دی جائے کہ جناب فلانی گاڑی میں آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھ جائیے, اور ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے منہ پہ آنکھیں نہیں ہیں. صحیح ہے. تو میں اپنی تصحیح کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, اب میں سوالات پہ آ جاؤں. آپ سوالات کرنا چاہیں تو کریں. جو لسانی رسمیت کے بارے میں نے ایک بات میں کرتا ہوں, میں جو آپ کے سوالات ہیں اس پہ کرتا ہوں. چلیے, ہم نے پورا موقع دیا آپ کو گفتگو کا, اب ہماری سوال. موقع یہ پورا نہیں ہے, مجھے وقتاً فوقتاً موقع چاہیے ہوگا, کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدے کیے تھے, میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں. آپ بالکل اپنے سوالات کیجئے, میں کوشش کروں گا سب کے جوابات آپ کو دینے کی جتنا میں جانتا ہوں. صحیح. چلیے جی, سب سے پہلے 6 تاریخ کو آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مہاجر قومی موومنٹ, ایک تو گرفتاریاں جو پہلے ہوئی تھیں وہ تمام سلسلہ, آفاق صاحب رہا ہوئے, اس کے بعد 6 تاریخ کو آفاق احمد صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. 3 تاریخ کو کہ وہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کا آفس کا افتتاح کریں گے. 6 تاریخ کو وہ خود یہ بیان لیتے ہیں کہ جناب میں تصادم نہیں چاہتا تھا. یہ تصادم کون کر رہا تھا؟ دیکھیے, اس میں 2-4 باتیں ہیں. ایک تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں بھی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کانفیڈنس میں لے کے بتا دیا تھا کنفرنٹیشن کی پوری تیاریاں ہیں. وہ تیاریاں اس طرح بھی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اس علاقے میں, اس روڈ پہ, اس پیس میں, ان تاریخوں میں کبھی عید ملن پارٹی نہیں ہوئی ہے. ایک دم 6 تاریخ کو عید ملن پارٹی آپ وہاں پہ اناؤنس کر دیتے ہیں. آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. دوسری بات یہ ہے, جب میں کوئی جواب دیتا ہوں تو آج کل پرابلم یہ ہے کہ لوگ قانون میں لے کر کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس وکلا کی ٹیم ہوتی ہے, صبح اٹھ کے 7 بجے ہاتھ باندھے کھڑا ہونا پڑتا ہے جج صاحب کے سامنے, وہ آپ کو کھینچتے ہیں. یہ جو عوام ہے نا, یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے 2025 سے, یہ بیوقوف اور گدھے نہیں ہیں.
اور اگر یہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، اگر یہ مطمئن ہے تو صحیح ہو رہا ہے، ورنہ یہ گدھے نہیں ہیں۔ نہیں، آفاق احمد صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے نا کہ جناب وہ کھڑے رہتے ہیں، مطلب آپ کا موقف ہے، تو پھر 6 تاریخ کو کیا اداروں نے ہوا؟ ہمیں بتایا کہ کنفرنٹریشن کی ایک صورتحال ہے، لوگ الحمدللہ یہ سب جانتے ہیں، آپ مانیں نہ مانیں، کسی اور کی زبان کہیں، آپ کی کوئی اندرونی جیب گرم ہو چکی کورٹ کی تو میں نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ بتائیں نا بھائی، یہ نا تاثر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، تو کنفرنٹریشن کی بات ہم ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ کوئی ہماری مضبوطی یا کمزوری نہیں تھی، اس کی وجہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ اس سارے ٹائم کے دوران اس نے ہم سے توقع لگائی، اور جب توقع لگائی جاتی ہے اس کے بعد ان لوگوں کو گھر جا کے ڈرایا بھی گیا کہ آپ ان کے ساتھ گئے تھے، تصویر کھنچوائی تھی، یہ تصویر آپ کی ہے، اپنے کپڑوں میں رہیں۔ اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر جو ڈالے کا خوف ہے نا، تو آپ بھی ڈالے کے خوف میں آ گئے؟ نہیں، ابھی خوف یہ میں نہیں آیا ہوں، ہم نے اپنے ان لوگوں کو ڈالے کے کرب سے بچایا ہے، یہ بڑا سا ذرا فرق ہے، مجھے ڈالے کا خوف یا اپنے لوگوں کو ڈالے کا کرب، یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر میں نہیں نا، آپ بات کیجیے، میں نے آپ کو موقع دیا۔ ڈالے کا کرب ہے ایک کہ جو لوگ ہمت کر کے گھر سے باہر نکلے ہیں، جمع ہوئے ہیں، سفید جھنڈا تھاما ہے، ان کو میں ڈالے کا کرب دے دوں۔ 6 تاریخ کا بتائیے، ابھی تو آتا ہوں میں 6 سے 12، تو 6 تاریخ کو ہمارا جو آفس کی وہاں 6 سے 12 تو وہ آفس ہمارا جو کنفرنٹیشن کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیلے کیا کہ ہم اس کو 2-4 دن میں کھول لیں گے، ہمارے پے در پہ پروگرامز تھے، تو امیجیٹ کی سلاٹ بھی اویلیبل نہیں تھی تمام چیزوں کو کرنے کے لیے، تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 12 تاریخ کے 2-4 روز کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ کھول لیں گے۔ تو بہرحال 12 تاریخ کی تیاریاں ہم بالکل ایک زور و شور سے کر رہے تھے اور کی الحمدللہ، اور سب کو پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو چاند رات جسے کہتے ہیں، یعنی کہ 11 تاریخ سے نہیں، میں ابھی آتا ہوں 11 تاریخ، صحیح ہے، پہلے مجھے میں نے آپ کو میں نے 6 سے 12 پوری کہانی ہمارے رہنما کیا ہے، دیکھیے آپ ذرا کھل کر ذرا آفاق احمد بھائی نے ڈالے کے کرب سے تاجروں کو، ان تمام لوگوں کو جو کراچی آئیڈز ہیں، جو اصل کراچی والے ہیں، جو دل سے کسی کی طرف جانا چاہتے تھے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے 6 تاریخ کے پروگرام کو آگے بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات۔ بالکل صحیح ہے، صحیح نا، میں ذرا سا چیزیں جاننا چاہتا ہوں۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات کو کیا ہوا تھا کہ جب ایک دم جس جگہ سے آفاق احمد صاحب کو ریلی نکالنی تھی یو پی موڑ پر، وہاں کیا ہوا تھا؟ دیکھیے وہاں پہ ہماری خوش قسمتی تھی، ہمارے لوگوں کی خوش قسمتی تھی، میں اداروں کو یہ بات خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جاگ رہے تھے۔ آفاق بھائی تو نارملی 10 بجے سو جاتے ہیں اور فجر میں اٹھ جاتے ہیں، ان کا اپنے زندگی کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس دن ہم جاگ رہے تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ یو پی موڑ پہ کوئی ڈمپر نے کئی لوگوں کو کچل دیا ہے، جس میں 4-5 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور وہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ہلاکتیں بڑھتی جا رہی تھیں، ٹیلی فون کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں، اور لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی آنا شروع ہو گئی کہ آفاق بھائی کو ہنگامی طور پہ اس علاقے کا دورہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس کیا بصیرت کہہ لیجئے آفاق بھائی کی، یا اللہ کی اس کو ایک مدد کہہ دیجئے، کہ ہماری کمیٹی نے، آفاق بھائی نے طے کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ لاشیں لائی کہاں گئی ہیں۔ اچھا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ 15 لاشیں ہو گئی تھیں، پھر یہ پتہ لگا کہ یہ ڈمپر بھی جلنا شروع ہو گئے، اور یک کے بعد دیگرے، اور یہ کوئی 9 ڈمپرز تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمیں تو ریلی تو خیر وہ نہیں تھی، احتجاج تھا لوگوں کا، جو ہمارا مرکز تھا وہ یو پی موڑ تھا، بالکل اس جگہ پہ یہ معاملہ ہوا۔ وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی تو ہم دیکھ رہے ہیں بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر موٹر سائیکل نیچے آ گئی ہے، ویل پلان لوگ ہیں جن کے پاس پیٹرول بھی موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ اس کو فوراً فائر کرتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ پلان یہ تھا کہ وہاں آگ لگے گی، اس کے بعد اسی وقت جو ہے وہ لیاقت محسود پہنچے گا، اسی وقت آفاق احمد صاحب پہنچیں گے، اور کیا آپ کو کیا معلومات ملی؟ بہت بڑا ٹریپ تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی، پرووک اس کے اندر کیا گیا۔ میں تو اداروں سے اور تمام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ اس پورے
جنہوں نے یہ ویڈیوز پھیلائی ہیں جہاں سے معاملہ شروع، آپ کے لیے تو پہنچنا ممکن نہیں ہے. اچھا، پچھلی بار 3 ٹینکر جلے تو فاق احمد صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جو 9 ٹینکر جلے اس کے بعد کوئی گرفتاریاں کسی بڑی پرسنالٹی کی یا کوئی اس دیکھیے طریقے اگر کی، ہم اس یا رات فاق احمد صاحب اگر کی؟ ہم اس رات نہیں جاگ رہے ہوتے، ہم انویسٹیگیشن نہ کر پاتے، تو میرا خیال یہ کہ صبح 7-8 بجے تک آفاق بھائی اریسٹ ہو جاتے اور یہ سارا الزام مہاجر قومی موومنٹ کے لوگوں کے اوپر آ جاتا، جو کہ ابھی تک بھی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کا دماغ بنایا جا رہا ہے، یہ سارا اس کی طرف آ جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب 9 اور 10 کے بعد آتا ہے، جب 9 اور 10 والے دن یہ سارے معاملات ہو گئے. 10 کو آفاق احمد صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک دن پہلے، یعنی کہ 12 تاریخ کو ایونٹ ہے اور 10 تاریخ کو پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہم لازماً نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. وہ پریس کانفرنس پہ یہ مین ان کا فوکس ہی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ہر صورت میں نکلے گی، میں انہیں یو پی موڑ سے کنیکٹ کروں گا، نکلیں گے. یعنی اس وقت تک وہ مکمل طور پر شیور ہوتے ہیں کہ وہ ہوں گے. ایک اہم بات اسی پریس کانفرنس کے دوران یا اس سے پہلے بات کہی جاتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے آپ حمایت کی بات کرتے ہیں، اور اسی میں نام آتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کا. حمایت کیوں نہیں مل سکی سب جگہ؟ نہیں، یہ آپ ایک ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک سنجیدہ صحافی سمجھتے ہوئے کسی ایلیگیشن الزام کہ میں بات نہیں کروں گا. آفاق بھائی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ہوا یہ کہ ایک صحافی نے سوال کیا، میں نے تو یہ کہہ رہا ہوں صحافی کے ساتھ ایک صحافی کا سوال تھا کہ اگر وہ بانی متحدہ، تو آفاق بھائی نے بتایا اس معاملے میں کہ یہ پاکستان ہے، اس کی جغرافیہ میں رہتے ہوئے، پاکستان کے جو بھی لا ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص اگر میری حمایت کرتا ہے، خواہ وہ بانی متحدہ ہو یا وہ متحدہ پاکستان ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بلوچی تحریک ہو، کوئی سندھی تحریک ہو، تو میں اس کو ویلکم کہوں گا. ٹھیک ہے، صحیح. تو اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ دیکھیں، کیونکہ میں اپنا مہاجر جھنڈا لے کر کے نہیں چل رہا، اگر یہ ایک ہچ ہے کہ جناب مہاجر فلیگ کے پیچھے ہم نہیں آئیں گے، تو یہ ہم نے اس کو سفید جھنڈا کر دیا. سفید جھنڈا کسی پارٹی کی علامت نہیں ہے. آپ سب لوگ اس جھنڈے کو تھامیں اور باہر نکلیں اگر کراچی کے اندر مسائل ہیں. اچھا، 10 کی رات شروع ہوتی ہے، صحیح ہے. 10 کی رات کو یہ پلان ہوتا ہے کہ جناب اب 12 کو ہمیں لازماً نکلنا ہے. 10 کی رات کو کوئی تھریڈ آپ کو آ چکا تھا کہ جناب رات کو 11 کو، اگلی رات کو یا اگلے دن صبح آپ کے لوگوں کو کوئی پکڑا جا سکتا ہے یا اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر سچ پوچھئے تو ایسا نہیں تھا. اگر آپ سچ پوچھیں تو ایسی بات نہیں تھی. ہمیں بظاہر بہت ساری چیزیں بہت مناسب لگ رہی تھیں. کوئی 4 سے 5 ہزار لوگوں کا روزانہ کا وزٹ تھا آفاق بھائی کے پاس، اس یقین دہانی کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ حضرات سفید کپڑا بھی ساتھ لے کر کے آئے کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کیجیے. لیکن 10 تاریخ کی دوپہر کو جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے آفاق احمد صاحب، عین اسی وقت ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جہاں آفس کھولا جانا ہے وہاں پر جو جگہ کا مالک ہے وہ لاپتہ ہے. جی تو بالکل. کیا یہ مطلب آپ ایک طرف ایک یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دو معلوم نہیں چیزوں کو آپ مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے، جب آپ سینٹرل کی بات کرتے ہیں تو ہم 3 لوگوں کی بات اس وقت کر رہے ہیں. ایک ہمارے مخلص ادارے ہیں، دوسرا متحدہ پاکستان ہے، تیسرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ پاکستان ہمارے اداروں کو یہ بتانے کے لیے کہ سینٹرل ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم فارم 47 کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری نبھائیں گے اور آپ کو یہ کنورٹ کر کے دکھائیں گے. جب ان کو یہ خوف طاری ہوتا ہے تو اپنے طور پہ بھی کچھ کارروائیاں شروع کرتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ ہمیں کوئی وحی تو آتی نہیں ہے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جن صاحب سے ہم نے یہ آفس لیا ہے، ان صاحب کو کچھ پولیس والے اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور یہ کہہ کے لے کے گئے کہ آپ نے ان کو آفس دیا ہے، آئیں ذرا کچھ ایک فارمیلٹی فلفل کر لیں. تو چونکہ ایک پاکستان کے لاء کے اندر ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹیننٹ ہوتا ہے، لینڈ لارڈ ہوتا ہے، تو اس کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہم سمجھے کہ راستے سے تو نہیں اٹھایا تھا. اچھا، بس یہ میں پھر بھی عرض کروں گا کہ آپ سے کہ یہ ایک حادثہ ہو گیا، ہم نے اس پہ کوشش کی، بات کی، تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ ایک معمول کی کارروائی ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا تھوڑی دیر میں. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. اس وقت تک بھی ایسی کوئی ہم مطلب تھوڑا سا تو یقینی سی بات ہے کہ میری تو اتنی بصیرت نہیں ہے سیاسی، آفاق بھائی کی بصیرت ہے. انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے. پھر وہ 144 کا ایک معاملہ نکل آیا. نہیں، ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ. پہلے تو یہ بتائیے نا کہ جب ایک طرف آپ یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس بات کا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اسی وقت پریس کانفرنس سے پہلے
آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا کوئی صورتحال نہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے مین ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہوا تھا کہ جناب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ڈاؤٹ سے دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی مرغی کو آپ کاٹتے ہیں تو وہی پھڑپھڑاتی ہے. اب سیاست میں کچھ تو وقت ہمیں بھی ہو گیا ہے، تو ہمارا ذہن کوئی اس طرف نہیں گیا کہ کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہونے جا رہا ہے. اس کو چھوٹی موٹی تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ متحدہ کو ایک بہت بڑا خوف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا خوف ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، لیکن جماعت اسلامی سارے سیناریوں میں کہیں نہیں ہے. میں اس کو اس والے سیناریوں میں کلین چٹ دیتا ہوں اگر میری بات کریں. ٹھیک ہے، میں کسی بھی آدمی کو باعث ہو کر کے کسی بھی ہر معاملے کے اوپر رگڑنا نہیں چاہتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. جماعت اسلامی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. متحدہ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو ایسا لگا کہ یہ ایک پاور شو ہونے جا رہا ہے اور جو ہمارا اشرافیہ ہے اس کو ہمیں بتانا بھی ہے. ہم نے اسے کچھ اور بتایا ہوا ہے، صورتحال کچھ اور ہو رہی ہے. اب آتی ہے 10 اور 11 کی رات. جی 10 اور 11 کی رات میں کیا یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کو مختلف اداروں سے، مختلف جگہ سے یہ ٹیلی فون کالز آئی کہ آپ ریلی نہ نکالیں؟ دیکھیے، ہوا یہ کہ ہمیں پاس اداروں سے بالکل کال آئی، اور وہ کال اس لیے بھی آئی کہ ہم سے اپنا روٹ شیئر کر لیں اور یہ یقین دہانی کروائیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی جماعت شامل نہیں ہوگی جس کے اوپر کوئی پابندی ہے، نہ ایسا کوئی نعرہ لگے گا، اور تیسرا کوئی ایک پتھر بھی اٹھے گا. ہم نے سیکیورٹی مانگی، جو بھی ارباب اقتدار ہیں بقول ان کے، اور جو بڑے سارے ویلاگرز ہیں، ہر آدمی اپنے منہ جتنی بات کر رہا ہے کہ ہم تو بہت چھوٹی سی ایک جماعت ہے، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا 4 موبائل ہمارے آگے لگا دیتے، 4 موبائل ہمارے پیچھے لگا دیتے، یہ پورا معاملہ احتجاج کا ختم ہو جاتا. ہم سے تو کوئی کسی کی گارنٹی مانگنی نہیں چاہیے تھی. ہم تو ان کی نظر میں ویسے ہی بہت تھوڑے، ان کی نظر میں یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. انہیں خوف کیا تھا؟ کنفرنٹریشن. 2 آدمی آ کر کے 2 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا کنفرنٹریشن کریں گے؟ یہ لاجک سمجھیے گا آپ ذرا. 2 آدمیوں کی جماعت آ کے 2 کروڑ لوگوں کی جماعت، اتنی بڑی جماعتوں سے کیا کنفرنٹریشن کرے گی؟ آپ تو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر کے آئیں. آپ تو بولتے جائیں 4 رینجرز کی گاڑیاں آپ کے آگے لگا دی، 4 پیچھے لگا دی. اللہ خیر صلی اللہ. ہم آپ کو انڈرٹیکنگ دے دیتے کہ ہمارے پاس سے کوئی نعرہ لگے، کوئی آدمی پتھر مارے، آپ اس کے ساتھ پھر جو آپ کا جی چاہے آپ کریں، قانون میں رہتے ہوئے. 10 تاریخ کو ہی میں بھی ذرا فوکس کر رہا ہوں، ذرا سا آپ میری اس پر آ نہیں پا رہے. آپ آگے پیچھے بہت ہو رہے ہیں نا. آپ 9 پہ جا رہے ہیں، 10 پہ آ رہے ہیں، 11 پہ آ رہے ہیں. ابھی تک میں 11 پر آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو 11-12 پہ آیا ہی نہیں ہوں. 10 کو متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں، اور اس میں وہ کھلا کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کو لایا جا رہا ہے ہمارے خلاف. اور وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو جو کہ ناکام ہو گئے ہیں ان کو فرمائشی FIRs کے ذریعے لایا جا رہا ہے. ایک میں 2 باتیں. اسی دن کامران پیسوری صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ 12 کو میں بھی پروگرام کر رہا ہوں اور میں بھی کر رہا ہوں. اس وقت آپ کو کیا آئیڈیا لگا کہ یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس وقت بالکل خلاف جا رہی تھی؟ جی بالکل ایسا ہے. متحدہ پاکستان ہمارے ساتھ کسی وقت بھی آن بورڈ نہیں ہوئی ہے. ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے ان کے ساتھ. ہمارا اپنا ایک ماننا یہ ہے کہ ہم مہاجر نام سے ہٹ کے اپنی قوم کو وہ سب چیزیں نہیں ڈیلیور کر سکتے جو ان کا حق ہے، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے. خالد مقبول صدیقی ہو، آفاق احمد بھائی ہوں، مصطفیٰ کمال ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف ہو، ایکس آرمی چیف ہو، عوام کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے. کوئی عہدہ کچھ نہیں ہے، کسی آدمی کا نام کچھ نہیں ہے. ہم عوام کے بلبوتے کے اوپر باہر آتے ہیں، عوام ہمیں پہچانتی ہے. تو عوام سے ہم وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اس نام سے نہیں ہٹنا چاہتے تھے. تو متحدہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ ہماری کسی ایک پرسن سے کوئی ایک جھگڑا رہا ہے ماضی کے اندر، اور اب وہ شخصیت نہیں ہے تو آپ ہمارا حصہ بن جائیں. ہم نے صدا بار بتایا کہ بھائی ہمارا مسئلہ کسی شخصیت سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نظریے سے ہے کہ یہ نام ہم نہیں چھوڑیں گے. میرا سوال وہی ہے. آپ کا سوال، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. میں تو آپ کو ہر چیز کی طبیعت باندھوں گا نا. میں اگر آپ کہیں کہ جی میں نے آپ کو کوشچنر دے دیا یس اور نو کے اوپر ٹک لگا دیں، تو میں اس لیے یہاں نہیں آیا. میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں. میں تو ورنہ تو ان کو ایک غصہ، یہ ایک طاقت سمجھتے ہیں. بند کمروں میں جا کر کے یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ممنوع لوگوں کے لیے کام کریں گے، ان کے نام کو کھڑا کریں گے، ہمیں ان سے یہ خوف ہے. تو ان کو بھی ایک سبق دیا جائے، یعنی کہ یہ ایک اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے. ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
ہمارے ادارے معصوم بھی ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں معصوم بھی ہیں, حکومت کے بھی تابع ہیں, وہ انہیں حکم آ جاتا ہے کہ یہ فلانی شخصیت جو ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, اینو کٹ لیو, اینو تن بھی دیو. بس وہ تو بیچارہ جہاں بیٹھا ہوا ہے, جس حالت میں بیٹھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد وہ مہینہ, 2 مہینہ, 8 مہینہ, سال. میری بات کمپلیٹ تو نہیں ہوئی نا, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. آپ نے سوال کا نہیں تو سال کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے بیچارہ. پھر سال 1.5 سال میں پتہ لگا کہ جناب یہ تو اینٹی پاکستان نہیں تھا, پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں تاثر بنایا گیا, اور یہ انہیں ایک خوف رہا, کیونکہ یہ خوف لوگوں کے حقوق کے درمیان, لوگوں کے حقوق ورسز ان کی منسٹریز ہے. میں ایک بات اور بتاؤں گا آپ کو, میری وہ بچیاں جو گھروں میں پانی بھرتی ہیں, مجھے اس کا علم ہے, آفاق بھائی کو اس کا علم ہے. جوان بچیاں پانی بھر کے لے کے آتی ہیں اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کہ پانی ان کے گھروں میں نہیں پہنچتا ہے. یہ وہ کراچی ہے جس کے شہباز شریف نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ کراچی میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے 24 گھنٹے لائٹ نہیں جاتی, مہینوں لائٹ نہیں جاتی. آج یہ کراچی وہ ہے جہاں پہ 20 22 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. میرے لوگ 18 گھنٹے اس ٹائم نوکری کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور جو آڈ جابس کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ میں جابس نہیں کر رہے جہاں پہ کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت ہوتی ہے. یہ سوال وہی ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا, آپ کی مرضی, آپ پروگرام ختم کرنا چاہیں تو کر دیں, مجھے اس میں کوئی سوال میں دوں. تو یہ ورسز ان لوگوں کے ہے جن کی چند منسٹریز ہیں جن کو آپ کے ایشوز سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ یہ لوگ ہم سے نالاں تھے, جی ہم سے نالاں تھے, اور یہ مستقل کمپلیننگ موڈ میں تھے کہ آپ کسی ایسے لوگوں کو اجازت دینے جا رہے ہیں کام کرنے کی جو ممنوعہ لوگوں کے لیے کام کریں گے, جو کہ انتہائی بڑا جھوٹ, جس پہ آفاق بھائی نے غصے میں پریس کانفرنس بھی بعد میں کی کہ یار تم بھگوڑے ہو. انہوں نے اس کو بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی کسی اور طرف. کنفرنٹیشن چلی ہے اس کے اندر. اچھا اب آتے ہیں, تو یہ ان کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے ملک کے پاسپورٹ کے اوپر بھاگے تھے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ پاکستان کی سالمیت کو دیکھتے ہیں یا یہ ادارے اپنی سالمیت کو دیکھتے ہیں. ایک آدمی کچھ بھی بکواس کر دے, کوئی بھی عمل کر لے, پاکستان نہ کھپے کا نعرہ بھی اس سرزمین پہ لگا ہے. میری بات سنیں سر, میری ہمارا سوال جو ہے, میرا سوال یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مہم چل رہی ہے اور باقاعدہ فرمائشی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, اور ان کو متحدہ قومی پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ان کے خلاف کوئی مہم شروع ہو رہی ہے اور اسے کہیں کسی اور کی سپورٹ حاصل ہے, وہ یہی تاثر دینا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو کیا ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے پھر 11 تاریخ آئی؟ ان کے تحفظات کو دور کر 11 تاریخ پہ کیا ایسا ہوا مجھے بتائیں نا. 11 کو گرفتاریاں. جی ان کے تحفظات بڑے خطرناک تحفظات ہیں. اگر میں کہیں جا کے الزام لگا دوں کہ انیس منصوری صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں, اور بدقسمتی سے آپ فارم 47 کے ذریعے وزارت میں بھی ہوں, آپ کی بات میں وزن تو بہرحال ہے, آپ کو ان فورم کا ایکسیس حاصل ہے, تو آپ نے تو, اور آپ کے ساتھی اور بھی بہت سارے لوگ, خالی آپ ہی نہیں, اور بھی بہت سے لوگ یہ تاثر بناتے رہے اور اس تاثر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے. اس کے لیے 11 تاریخ آئی کہ جہاں ہم نے جو نام بڑی مشکل سے یہاں پہ دفن کیا ہے, یا پوری ایک جد و جہد ہوئی ہے, اگر آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کی ہم نے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے دینے, بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں بغیر استعمال کیے. ہمارے لوگ روڈ کے اوپر کچلے جا رہے ہیں, کوئی نظام نہیں ہے. اس کے خلاف ہم ایک جد و جہد کا حصہ بنے تھے جس کو انہوں نے بالکل سبوتاز کر دیا. اب 10 اور 11 تاریخ کی دوپہر تک آپ کے ذہن میں یہ آ گیا ہوگا کہ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مخالفت, دوسری طرف یہ تاثر کہ آپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. پھر 11 تاریخ کی رات کو متحدہ پاکستان کی مخالفت نہیں تھی, اس کو بھی کریکٹ کر لیجیے, یہ منافقت تھی. مخالفت میں اور منافقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. مخالفت جیدار لوگ کرتے ہیں, کریکٹر والے لوگ کرتے ہیں, عزت دار لوگ کرتے ہیں. منافقت جس کا قرآن شریف میں تذکرہ موجود, منافقت کون لوگ کرتے ہیں, منافق کے لیے حکم کیا. یہ منافقت, یہ جھوٹ ہے. یہ اتنے جھوٹ ان لوگوں نے آگے جا کر کے بولے ہیں کہ ہم وہ
جو ہم نے کیا نہیں اس کے داغ دھونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. ہمارے جتنا کارکن اٹھائے ہر آدمی سے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ آپ کیا متحدہ لندن کے لیے کام کرتے ہیں, حالانکہ ان سب کو پتا ہے کہ یار یہ 30 سال 40 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. اس سوال کا مطلب کیا ہے, کیا ان کے کان میں ڈالا گیا ہے؟ اچھا اب میں آ رہا ہوں نا اس پر. اب آئیں 11 کی رات کو ایک دم سے مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف جو آپریشن شروع ہوتا ہے, گن گن کر چن چن کر ان کو معلوم ہوتا ہے کسے کہاں سے اٹھانا ہے یا کسے اٹھانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تیاری بہت پہلے سے ہوگی نا. ایک میں بتا رہا ہوں, تو کیا آپ لوگوں کو اس مہاجر قومی موومنٹ ایک 40 سال سے سیاست کر رہی ہے, ہر طرح کا وقت وہ دیکھ چکی ہے, تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ چن چن کر وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں, چن چن کر اٹھایا گیا اور ایک ایک کا معلوم تھا کہ کون کہاں کہاں ہے, کس کس طریقے سے, تو آپ لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا احساس تو اس وقت ہو گیا تھا اور کنفیوژن رہی, کنفیوژن بالکل رہی اس کے اندر. میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. ہم اس میں کسی ادارے کو دوش نہیں دینا چاہتے. لازم بات ہے اداروں کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ وطن کے خلاف ہیں, وطن مخالف ہیں, تو ادارے اپنا کام بھی نہ کریں. تو ہمارا کوئی 2000 کے قریب ہمارے ذمہ دار اٹھا لیے جن کو ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا تھا, فلیگنگ کرنی تھی, جن لوگوں نے وعدے کیے تھے ان کو روٹ دینا تھا, لے کر کے نکلنا تھا. تو ہمارا جو اس ٹائم بیک بون تھا وہ انہوں نے ایک لا انفورسمنٹ ادارے کے تحت توڑ دیا. ٹھیک ہے, پھر دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے. دفعہ 144 کا نفاذ ایک روز کے لیے ہوتا ہے. میں بھی آ رہا ہوں اسی ایک ایک کر کے اس میں. دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے, ایک روز کے لیے ہوتا ہے, اور ایک دفعہ 144 کا نفاذ, یہ بہت مزیدار بات ہے تو مزیدار نہیں یار. جس کی قوم کا اتنا برا حال ہو وہ کیا مزیدار بات کرے گا, کیا ہنسے گا, کیا لطیفہ سنائے گا. مزیدار بات اس سینس میں ہے کہ آپ کو کسی فساد کا, کسی ایکسیڈنٹ کے ہونے کا خطرہ اتنی بڑی ریلیوں میں نہیں ہے جو 2 دن کے بعد بھی ہونی ہے. لیکن ایک احتجاج جو 2 گلیوں کی جماعت کر رہی ہے اس پہ آپ کو اتنا خوف داری ہو جاتا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں کہ دفعہ 144 لگا دی جائے. نہیں, میں تو دیکھیں دفعہ 144 کا نفاذ تو جی دفعہ 144 کا نفاذ ہوا اور اس کے فوراً بعد جو ہے, لیکن وہیں پر جماعت اسلامی کے کیمپس تو کام کر رہے تھے اس میں. ابھی وہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یعنی یہ 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو 144 کا جو نفاذ ہوا ہے بنیادی طور پہ, وہ 144 کا نفاذ ہوا ہی صرف ہماری اس گروپ میں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے فوراً بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے گا.